محمد باپ محمد سے درود پاک اللہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ رسول عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا حرم تک پہنچا، تیرے معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میرے قدم تک پہنچا، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم باغ عالم میں بادے بہاری چلی، باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جن کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جنوں میں چمکتے چلے، کہتا شام سے پاک آج کی رات ہے، کہتا شام سے پاک آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی رات ہے، تو شامل کو جائیے، شاہدوں لا بلا آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی رات، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو مغموم ہے، ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی رات ہے، شاہدوں لا بلا آج کی، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، جذب حسن طلب اور نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا
تازہ آج کی رات ہے، اور دور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. آواز بلند دل کر رہے سبحان اللہ. دور پر رفعت لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں. ارے جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. بولا بھلا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے. شام بولا اور جذبے اس میں طرب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. جذبے اس میں طرب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. سر پہ نورانی زہرے کیا بات ہے، سر پہ نورانی زہرے کیا بات ہے. شام بولا بھلا آج کی رات ہے، شام بولا بھلا آج کی رات ہے. سر پہ نورانی زہرے کیا بات ہے. شام بولا بھلا آج کی رات ہے، شام بولا بھلا آج کی رات ہے. شام بولا بھلا آج کی رات ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شاہد لنا آج کی رات ہے. بہت ہی خوبصورت کلام حافظ قاری محمد ولی چشتی ہماری سماعتوں کے نظر کر رہے تھے. بس اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا مشہور قصیدہ معراج ہے، اس میں سے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر کے پھر علامہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. آواز نہیں آئی سبحان اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے. ارے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ارے ملک فلک اپنی اپنی لہمیں، ملک فلک اپنی اپنی لہمیں. یہ گر انادل کے بولتے تھے، یہ گر انادل کے بولتے تھے. اور وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی. ارے مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر. رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اور اتار کے ان کے رخ کا صدقہ، اتار کے ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا.
کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے. پھر سنیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. ارے یہ نور کا بٹ رہا تھا بھاڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات لے رہے تھے. اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے. ارے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے ہیں، کٹورے تاروں نے بھر لیے ہیں. اور بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون. اچھا بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون. بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دھلا کی پائی اترن وہ پھول گلزار کے تھے، وہ پھول گلزار کے تھے. وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے مہمان، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت. اسے بھی ان خلعتوں کا حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. اور ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ربی تھی، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ربی تھی. کیا کیسے کافیے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد معین الدین اظہار صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. علامہ صاحب کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بس کیا آپ نے نعرہ لگا رہا ہوں جوانوں والا ثبوت دونوں نعرہ رسالت. یار آواز تھوڑی ہے، نعرہ رسالت. صحیح بات ہے، تھوڑی ہے، نعرہ رسالت. اور دونوں آپ نعرہ رسالت. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. وخالق كل مخلوقات ورازق كل مرزوقات. لم يزل ولا يزال لا إله إلا هو ليس في الدارين إلا هو. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس خلاق عالم نے دنیا کی مصروفیات سے نکال کر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اس مقدس رات میں ہم اللہ اور پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جو کام بھی کیا جائے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اور یاد رکھ لیں کہ جس ہستی اعظم محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک تو یہ ہے کہ آپ کے آنکھ مبارک سے امتیوں کے نہ رکوع پوشیدہ ہے نہ خشوع پوشیدہ ہے، وہ تو دلوں کی کیفیات جانتے ہیں۔ اس لیے ایسی محافل کے اندر ادب کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ، جب حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہونا تو الفاظ کے چناؤ کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس عظیم بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور ذکر خیر کی ہمیں اللہ پاک نے توفیق عطا فرما رکھی۔ آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت اسراء کی تلاوت اللہ کے فضل سے کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر معراج کا ذکر فرمایا۔ میں اس کو سفر معراج اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ قرآن نے لفظ اسرا بولا ہے، استعمال کیا ہے،
سفر کا لفظ نہیں، سیر کا لفظ استعمال ہے۔ اسرا کہتے ہیں سیر کو، جیسے کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ میرے بندوں کو لے چلو، رات کے اندھیرے میں، رات میں لے چلے، اور یاد رکھیں کہ آپ کا تعاقب بھی کیا جائے گا۔ تو اسرا سیر کو کہتے ہیں، تو یہ سیر اللہ ہے، اللہ کی طرف سیر۔ اس سیر کا ذکر کچھ حصوں میں ہم نے انشاءاللہ آج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا وہ قرآن حکیم ہے، جو کہ اللہ کی صفت ہے، جو کہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق وہ ہوتی ہے جو حادث ہو جائے، یعنی اپنا وقت پورا کرے اور پھر چلی جائے، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر دوسرا بڑا معجزہ، اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج عطا فرمایا۔ یہ معراج حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا بڑا معجزہ وہ چاند کے دو ٹکڑے کرنا، دو ٹکڑے کرنا ہے۔ یہ جو معراج ہے اس میں ایک مخلوق ہے جو کہ مخلوق میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ایک خود خلاق عالم ہے۔ مخلوق بندہ عظیم ہے، بندہ اعظم ہے، بندہ اعلیٰ ہے۔ اس بندہ اعلیٰ اور خلاق عالم کے درمیان یہ ملاقات، یہ معراج کا معجزہ ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا، اس میں سراسر مخلوق شامل ہے۔ آپ کی انگلی مبارک بھی مخلوق ہے، چاند بھی مخلوق ہے۔ اس معجزے میں مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے وہ تیسرے درجے پر، پہلا درجہ اللہ نے اپنی صفت قرآن کو عطا فرمائی۔ یہ قرآن میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر معراج محبوب کے لیے اللہ نے دوسرا بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اس معجزہ کا ذکر حدیث پاک کے اندر کسی بھی جگہ پر اکٹھا نہیں آیا، اس میں بھی مسئلے وقت کے مطابق، لوگوں کے ذہن کے مطابق اس کو بیان فرمایا گیا۔ پھر قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت اسرا ہے، اس میں سیر کا ایک حصہ بیان کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم اسرا پر غور کریں، اسرا لفظ اسرا، اس میں ایک حمزہ ہے، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، حرکت آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ حمزہ ہے، پھر سین ہے، پھر را ہے، پھر آخر میں یا ہے۔ اگر اس یا کو ہٹا دیں تو الف لگ جائے گی۔ چار اس میں حرف بنتے ہیں۔ فرمایا اس سیر کے 3 حصے ہیں اور 4 شان مصطفیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ میں آپ کا ذہن ادھر لا رہا ہوں، جو ہم نے خاص بات ذکر کرنی اللہ کے توفیق سے۔ اب پھر قرآن کا سلوک دیکھیں۔ اللہ تعالی جب کسی خاص بات کو اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے تو توجہ دلانے کے لیے اس مضمون سے پہلے
اس مضمون کے آغاز میں سے پہلے اللہ تعالیٰ متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، اس مضمون کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کرتا ہے. جیسے کتاب لکھی جاتی ہے نا، اس کتاب کے باہر والے پیج پر گتے پر نام لکھا جاتا ہے. اس نام کو پڑھ کر سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا چیز ذکر کی جائے گی. پھر اس کتاب کے اندر مختلف مضمون ہوتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب رہتی دنیا تک لوگوں کو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جماعت کی اہمیت بیان کرنا چاہیے نا، تو کیا کیا، اس مضمون سے پہلے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرما دیا. صحابہ کا ذکر کرنے سے پہلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار والذین معه، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں. صحابہ کا ذکر کرنا چاہا تو اس مضمون کی اہمیت کے لیے سب سے پہلے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب جو مضمون بیان ہونے والا ہے اس کو ذرا توجہ سے سنو، اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ کہ اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے میں نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ذکر تمہارے سامنے رکھا. اسی طرح جب اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو سیر معراج کا ذکر فرمانا تھا نا، اور اس کی اہمیت اور اس کے راز دنیا تک پہنچانے کے لیے، دنیا کو متوجہ کرنے کے لیے، اس مضمون کے آغاز سے پہلے اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمایا، اپنا ذکر خیر فرما دیا، اپنی ذات کو سامنے لے آیا اور فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اپنی پاکی پہلے بیان کی، اپنی پاکیزگی کی صفت وہ پہلے بیان کی، اس کے بعد پھر محبوب کے سیر معراج کا ذکر چھیڑا. اب یہ جو لفظ سبحان ہے، ایک تو اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا اس لفظ سبحان کے اندر اللہ کی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جھلکیں نظر آتی ہیں. پھر اس لفظ سبحان کے اندر اس سیر اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. اس لیے اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھا کر فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. اب یہ لفظ سبحان، اس کی روشنی میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی. دیکھیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا دیدار کر کے واپس لوٹے نا، تو کفار تو پہلے بھی نہیں مانتے تھے، انہوں نے اعتراض کرنا ہی کرنا تھا. اللہ تو جانتا ہے کہ ایک وقت آئے گا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھی یہ کتابوں میں لکھنا شروع کر دیں گے کہ یہ تو کوئی خواب کی بات ہے، یہ تو معراج کا واقعہ، یہ تو خواب کی بات ہے.
یہ تو روح کا تعلق ہے. جسمانی طور پر بھلا کوئی اتنی بلندیوں پر اتنے مختصر وقت کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ پھر یہ بھی لوگ لکھیں گے کہ آسمان کی دنیا کے اندر قرۂ زمہریر ہے، ٹھنڈی جگہ. پھر یہ بھی ہے کہ قرۂ نار ہے، گرم جگہ. تو اس ٹھنڈی فضا میں سے، اس گرم حصے میں سے ایک انسان ظاہری طور پر ایک انسان وہ کیسے جا سکتا ہے اتنی بلندیوں پر؟ اللہ کو یہ علم تھا کہ نہ ماننے والے تو نہیں مانتے، لیکن ماننے والے بھی نہیں مانیں گے. ایک وقت آئے گا لوگ اس پہ اعتراض اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کے آغاز سے پہلے یہ جو اپنی پاکی کی قسم کھائی ہے نا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یہ پاکی کی قسم کھانا اس لیے ہے کہ رہتی دنیا تک ہر ایک کے ذہن میں انکار آنے والا یا میرے محبوب کی سیر اللہ کو نہ ماننے والا یا اس پہ نکتہ چینیاں کرنے والا وہ میری کتاب کو پڑھے اور اس مضمون کو کے آغاز سے پہلے لفظ سبحان پر غور کرے کہ میرے محبوب نے خود نہیں فرمایا کہ میں سیر پر گیا ہوں، بلکہ وہ خلاق عالم جو قدرت رکھتا ہے، وہ ہر کمی سے پاک ہے، وہ خود اعلان فرما رہا ہے. لوگوں اعتراض کرنا ہے تو مجھ پر کرو، میری ذات پاک ہے، میں قدرت رکھتا ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، میں کمی سے پاک ہوں. سبحان الذی، میں اپنی پاکیزگی کی قسم کھاتا ہوں، میں نے خود محبوب کو سیر کیا. اللہ اکبر، رسالت، تاجدار ختم نبوت. محبوب فرماتے نا کہ لوگوں میں سیر پر گیا، تو پھر تم اعتراض کرتے. اب تو یہ اعلان میں خود کر رہا ہوں کہ محبوب خود نہیں کہ میں محبوب کو لے کر گیا ہوں. اس لیے ذہنوں میں آنے والے ہر سوال کو اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزگی کی قسم کھا کر رد کر دیا کہ اب محبوب پر کوئی اعتراض نہ کر سکے. جس نے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے. سبحان الذی، اپنی پاکیزگی کا ذکر فرمانے کے بعد پھر سیر اللہ کا مضمون کا آغاز کیا. پھر دیکھیں یہ جو لفظ سبحان ہے اس کی شان میں اللہ کو یہ بھی پتا کہ دنیا میں ایسے ایسے ذہن بھی ہوں گے جو اعتراضات کریں گے کہ خواب کی بات ہے تو یہ تو معراج کا واقعہ خواب میں ہے. تو قرآن تو انبیاء کے خوابوں کو کئی جگہ بیان کرتا ہے. خواب آنا یہ تو انبیاء کے لیے معمولی بات ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے. قرآن نے جگہ جگہ انبیاء کے خوابوں کا ذکر کیا ہے، لیکن قسم نہیں کھائی، قسم نہیں کھائی. کوئی عام بندہ بھی کسی معمولی شے کے لیے اتنی بڑی قسم نہیں کھاتا. کسی عام شے کے لیے اتنی بڑی قسم نہیں کھاتا. مثال کے طور پر روٹین میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے فلاں چیز دے دو کعبے کی قسم. میں یہ بات کرتا ہوں کعبے کی قسم. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی قسمیں نہیں کھائی جاتی، وہ تو خلاق عالم ہے. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو اللہ اپنی پاکیزگی کی اتنی بڑی قسم نہ کھاتا. پاکیزگی کی قسم کھانا یہ بھی راز ہے کہ دنیا والوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ محبوب کو سیر ہم نے بڑی نرالی کرائی ہے.
جسم مبارک کو روح مبارک کے ساتھ کرائی ہے. یہ خواب کے معاملے نہیں ہے. اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو ہم اپنی ذات کی کبھی قسم ہی نہ کرتے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کر. اب سیر کیا ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرتے. ایک ہے سفر. سفر انسان گھر سے نکلتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بس یہاں سے نکلا اور منزل پر پہنچا، یہ سفر. جب سیر کے لیے بندہ نکلتا ہے تو پھر ٹھہرتا ہے، جگہ جگہ ٹھہرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، نظارے کرتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے. تو فرمایا اسرا، سیر کر رہا ہے. اب اس سیر کے علماء نے 3 درجے بیان کیے. ایک درجہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، یہ سیر کا ایک حصہ ہے. اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کو بیان کر رہا ہے. اور ایک حصہ اس سیر اللہ کا ہے جو کہ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک ہے، جس کو علماء نے اعراج لکھا ہے. لفظ اعراج یہ سیر کا دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ بیان فرمایا پہلے آسمان سے لے کر وہ کعبہ قوسین کی بلندیوں تک، جب اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا. یہ اس سیر کا تیسرا حصہ ہے جس کو علماء نے معراج لکھا ہے. تو معراج تو بعد میں ہے. پہلے سیر کا ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شان مبارک بیان کی گئی. ایک شان بشریت اور ایک شان نبوت و رسالت. وہ کیسے؟ اس کی ایک جھلک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا تھا. اب ام ہانی کے جو گھر مبارک تھا نا، وہ اور کعبۃ اللہ کی دیوار اکٹھے ہی تھے. اور بعض روایات میں آیا کہ میں حتیم میں آرام فرما رہا تھا، تو وہ قریب ہی قریب ہے. بعض روایت میں آیا کہ میں مسجد حرام میں آرام فرما رہا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ میں آرام فرما رہا تھا کہ جبریل ابھی تشریف لائے. میرے حجرے، جس حجرے میں آرام فرما رہا تھا، اس کا چھت ہٹ گیا. فرشتوں کی ایک جماعت تھی، حضرت جبریل امی کے ساتھ تشریف لائی. مجھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تو جبریل امی ادب سے کھڑے ہو گئے اور پہلا خیال یہ آیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا پیغام دینے آیا تو میں جگا دیتا ہوں. پھر دوسرا خیال آیا، جگاؤں کیسے؟ نام مبارک پکاروں، بے ادبی ہے. ہاتھ لگا کر جگا دوں، بے ادبی ہے. پیغام بھی اللہ کا دینا ہے. ادب سے کھڑے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کی. مولا نے بات دل میں ڈال دی کہ اے جبریل، اپنے کافور جیسے یہ جو لب ہے نا، یہی تو موقع ہے، محبوب کی قدم بوسی کر لو. محبوب کی قدم بوسی کر لو، تمہارا معراج یہیں پر ہو جائے گا. تمہیں تو معراج یہی نصیب ہو جائے گا. قدم بوسی کی وہ جو لبوں کی ٹھنڈک تھی نا، اس ٹھنڈک سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے. آنکھ مبارک کھلی اس ٹھنڈک سے. سلام عرض پوچھا کون؟ عرض کی میں جبریل ہوں.
اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک نرالی بات دیکھیں، سارا واقعہ ہی نرالا ہے۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے فون کر کے کہہ دیتے ہیں فلاں دن ہمارے گھر میں پروگرام ہے، فنکشن ہے، آپ کو دعوت ہے، آ جائیں۔ ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی کارڈ بھیج دیتے، دعوت نامہ بھیج دیتے۔ اور ایک طریقہ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم خود دعوت دینے گھر آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بہترین طریقہ دعوت کا کیا ہے کہ دعوت دی، خود لینے آئے، ساتھ سواری بھی لائے، ساتھ سواری بھی لائے، تاکہ لے جانے والے کو عزتوں سے لے کر جائیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کروانی ہے، تو سیر کے لیے جو دعوت کا طریقہ اللہ نے چنا وہ بھی سب سے نرالا تھا۔ فرشتوں کے سردار کو حکم فرمایا جبریل تو جا، پھر فرشتوں کی جماعت کو لے جا، اور پھر براق جیسی سواری کو لے جا۔ اور پھر علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ براق بہت زیادہ تھے جس پہ انبیاء سواری کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین جب براق کو لینے گئے نا تو دیکھا بڑے بڑی صحت مند براق کھڑے ہیں، کونے میں ایک براق کھڑا ہے اور وہ زاروں کی طرح رو رہا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔ عاجزی سے جبریل امین اس کے پاس کے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا تھا کہ معراج کی ایک رات آئے گی، اللہ اپنے محبوب کریم کو دیدار کے لیے بلائے گا۔ جس دن سے میں نے یہ سنا ہے نا، بس میں روتا ہوں کہ میری قسمت میں وہ عظیم سواری لکھ دی جائے، پر میری قسمت ایسی کہاں، میں تو لاغر ہوں، کمزور ہوں۔ جبریل امین کے دل پر اس کی بات اثر کرتی، اسی براق کو لیا نبی علیہ السلام کو لے جانے کے لیے وہی براق لے آئے۔ اب اس براق کی شان یہ بھی دیکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت رکھ رکھی تھی کہ سیر کے دوران مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتے ہوئے جہاں پہاڑی یا اونچی جگہ آتی نا تو کیا ہوتا، اس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی، پچھلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی، تاکہ محبوب کو کوئی جھٹکا نہ لگے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم بھی اپنے پیاروں کے لیے سب سے بہترین گاڑی بھیجتے ہیں، محبوب نے بھی ایسا بندوبست کیا، اور جب نیچے اترنے کی جگہ آتی تو ایسا نظام تھا کہ اگلی ٹانگیں بڑی ہو جاتی، چھوٹی پچھلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی۔ براق بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی سیر کے لیے سب سے نرالا اس کا انتخاب کروایا۔ اب کیا ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے سینے کو چاک کیا، شق کے صدر سینہ مبارک کو چاک کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ ایمان اور حکمت کو میرے سینے میں بھر دیا، ایمان اور حکمت کو میرے سینے میں بھر دیا۔ یہاں علماء نے اس حدیث پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایمان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس ملاقات میں آپ کے سینے مبارک کو استقامت نصیب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کس کا ایمان ہے؟ وہ ایک طاقت استقامت نصیب ہو جائے، اور پھر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آب زمزم سے آپ کا سینہ مبارک سے دل مبارک نکال کر دھویا گیا، جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل کے اندر جو کالا خون ہوتا ہے، عام انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو اس خون مبارک کو نکال دیا گیا۔ وسوسوں سے تو وہ دل ویسے ہی پاک ہے، لیکن محبوب کو اللہ کے دیدار کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس لیے یہ سارا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ دل مبارک کو زمزم کے پانی کے ساتھ مس کیا گیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل مبارک کو دھویا گیا، زمزم کو اس دل مبارک کی نسبت عطا کی گئی، اور پھر جبریل امین نے دل مبارک کو سینے میں دوبارہ رکھ کر ہاتھ پھیرا اور وہ ویسے ہی ہو گیا۔ اب جب سوار ہونے لگے تو براق خوشی سے جھوما۔ حضرت جبریل امین آگے ہو کر اس سے فرمانے لگے، اے براق، تجھے پتہ نہیں آج سے پہلے تجھ پر محبوب خدا جیسی عظیم ہستی کوئی بھی سوار نہیں ہوئی، یہ تو تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ محبوب تجھ پر سواری کرنے لگے ہیں۔ اس بات سے براق پر روب آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کا روب ڈالا، وہ عاجز ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، اب مسجد حرام سے اس سیر کا آغاز ہوا، مسجد اقصیٰ پر جا کر اس سٹاپ ہوا۔ اب اس دوران کچھ عقیدے کی باتیں ہیں، وہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جا رہے تھے نا، تو رستے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں صلاۃ ادا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں صلاۃ ادا کی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر علماء نے جو تفسیر لکھی، تو بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو بعض نے کہا کہ صلاۃ کا مطلب درود و سلام بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا۔ تو اگر کوئی شخص کسی مہمان کے آنے پر خود کو مصروف کر لے تو یہ تو مہمان کے لیے عزت کا باعث نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر مہمان آئے، پرانے کاموں میں لگے، مصروف ہو جائے، یہ تو کوئی عزت کی بات نہیں ہوتی۔ تو تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ یہاں صلاۃ سے مراد درود پڑھنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب تشریف لا رہے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو خبر بھی ہو اور وہ نماز میں مصروف ہو؟ فرمایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر محبوب کی آمد پر درود پڑھ رہے ہیں، محبوب کی آمد پر درود پڑھ رہے تھے۔ اور پھر شان نبوت دیکھی کہ اتنی بلندی پر ہے براق، اور نگاہ مبارک کا یہ فیض دیکھی کہ قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، حضور اتنی بلندی پر ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا درود پڑھنا سن بھی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا درود پڑھنا سن بھی رہے ہیں۔ مجھے ایک بات ضمناً یاد آ گئی، دہلی کی مسجد میں درس نظامی کی کلاس لگی ہوئی تھی، استاد محترم آیت اسرا کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو یہ سیر معراج بیان کرتے کرتے تو علماء نے بڑے سوال کرنا شروع کر دیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال کا جواب آتا کہ اس سیر کے دوران محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرہ زمہریر سے بھی گزرے، قرہ نار سے بھی گزرے، یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ استاد محترم نے بڑی دلیل دی، سمجھانے کی کوشش کی، پر طلباء کو
ساتھ ہی ایک درویش بیٹھا تھا مرد کلندر، اللہ کی ذکر میں سبحان اللہ۔ جب اس نے دیکھا نا کہ استاد محترم جواب نہیں دے پا رہے تو جلال میں آ کھڑا ہو گیا اور جا کر طلباء سے کہنے لگا آؤ میرے ساتھ۔ دہلی کی جامع مسجد کتنی موٹی بڑی دیواریں تھیں، تو دیوار کے پاس کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر لگائی نا اور دیوار کے باہر چلا گیا، پھر نعرہ لگایا دیوار سے اندر آ گیا، اور آ کر جب یہ منظر طلباء نے دیکھا نا کہ یہ کیا نعرہ لگاتا ہے تو دیوار کے اندر سے نکل جاتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے تو دیوار سے واپس آ جاتا ہے، یہ منظر دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ وہ درویش کہنے لگا کہ میرے محبوب آقا کی شان کے بارے میں باتیں کرتے ہو، محبوب کی غلامی کا صلہ مجھے میرے رب نے یہ دیا ہے کہ میں چاہوں تو اس دیوار سے آ بھی سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں۔ جب غلاموں کو اللہ نے یہ شان دیا تو محبوب کا کیا حال ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مسجد اقصی حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں پر آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی جماعت کی۔ سبحان اللہ۔ اسی جماعت کے حوالے سے پھر علماء نے یہ مسئلہ بھی کیا کہ جو امام ہونا چاہیے، اب دیکھیں یوسف علیہ السلام جیسے حسن والے بھی پیچھے کھڑے، تو یہ مسئلہ یہاں سے علماء نے بیان کیا کہ جو امام ہوتا ہے، مقتدی سارے کھڑے، اس میں سے امام کو چنو کس بیس پر؟ جو علم میں زیادہ ہو، جو تقوی میں زیادہ ہو، جو خوبصورت ہو، جو خوبصورت ہو، جو حلیم طبیعت ہو، یہ سب شان محبوب علیہ السلام میں کمال درجے کی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سب نبیوں سے آگے کھڑے ہو کر امام الانبیاء کا لقب عطا ہوا۔ یہ جو انبیاء کی جماعت کرانا نا، اس کے بارے میں علماء نے لکھا، یہاں پر اس سیر کے حصے میں شان نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا، شان نبوت اور رسالت کا اظہار فرمایا۔ ایک اور مسئلہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نرمی شفقت کی ایک صفت رکھی ہے، اسی طرح انسان کی اپنے نفس کی وجہ سے غصے کی بھی ایک کیفیت رکھی ہے۔ جس شخص کو غصہ آتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے شفقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس لمحے غصہ حاوی ہو جاتا ہے، شفقت کے اوپر غصہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن وہ نرمی اور شفقت ختم نہیں۔ جب انسان خوشی کے عالم میں ہے، شفقت کا پہلو نظر آ رہا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے غصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، شان بشریت، شان نبوت و رسالت، شان نورانیت اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ چاروں شانیں وقت کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک شان جب غلبے میں ہوتی ہے تو باقی تینوں موجود رہتی ہیں۔ جب بشر کو فیض دینا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و مثال بشریت عطا کی، اور جب نبیوں اور رسولوں نے فیض حاصل کرنا تھا اس وقت شان نبوت اور رسالت کا غلبہ ہوتا تھا، اور جب نورانی مخلوق نے فیض حاصل کرنا تھا تو اس وقت محبوب پر شان نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا،
اور حقیقت کیا ہے وہ اللہ اور معبود کے سوا کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں شان نبوت اور رسالت ظاہر ہو رہی ہے، سب نبی موجود ہیں اور حضور امامت فرما رہے ہیں۔ اب پھر مسجد اقصی سے آگے پہلے آسمان کا سفر ہوا، تو پہلے آسمان پر جب حضرت جبریل امین پہنچے نا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں آپ کو حدیث پاک میں سے جو خلاصہ آ رہا ہے وہ بیان کروں، جلدی جلدی۔ آواز آئی کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے دروازہ کھولا اور کہا مبارک ہو، مرحبا، کتنی عظیم ہستی ہے جن کو اللہ نے بلایا۔ محبوب علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہاں پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، سلام کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سلام کیا۔ اب سلام کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلام کا جواب دیا، فرمایا مرحبا، نیک بیٹے اور نیک پیغمبر تمہیں مبارک ہو، مرحبا مرحبا۔ نیک بیٹے نیک پیغمبر مبارک ہو، مرحبا مرحبا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف کچھ روحیں تھیں اور بائیں طرف بھی کچھ روحیں تھیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے نا تو مسکراتے، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دائیں طرف روحیں ہیں نا یہ آدم علیہ السلام کی اولاد، جنتی اولاد کی روحیں، دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اس طرف دوزخی روحیں انہیں دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے جبریل امین دوسرے آسمان پر لے گئے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور دوسرے آسمان پر جب دروازہ کھٹکھٹایا فرشتوں نے پھر پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا ان کو بلایا گیا؟ فرمایا ہاں ان کو بلایا گیا۔ پھر فرشتوں نے کہا مرحبا، کتنی عظیم ہستی ہے، خوش آمدید۔ دروازہ کھلا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرے آسمان پر مجھے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یحییٰ یہ خالہ زاد بھائی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر فرمایا مجھے تیسرے آسمان پر لے جایا، اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں بلایا گیا ہے؟ ان کو بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھلا، مرحبا مرحبا کی صدائیں آنے لگی، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان پر جب اسی طرح دروازہ کھلا تو حضرت ادریس علیہ السلام موجود۔ پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، اور پانچویں آسمان پر جب یہ دروازہ کھلا تو حضرت ہارون موجود تھے۔ جب چھٹے آسمان پر گیا، دروازہ کھلا، مرحبا مرحبا کی صدائیں آنے لگی، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا اور آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد آنے والا ایک جوان
اللہ نے اس کو اتنی شانیں عطا کر دی. میں دیکھ رہا ہوں کثرت کی تعداد میں اس جوان کے امتی جنت میں جائیں گے، اور میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کر کے چھٹے آسمان سے آگے ساتویں آسمان پر دروازہ اسی طرح کھولا گیا، مرحبا کی صدائیں ہیں. وہاں پر بیت المعمور ہے، اس کعبہ کے بالکل سیدھ میں اوپر. کعبہ، ہم کعبۃ اللہ کو قبلہ بھی کہتے ہیں. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ اس دیوار والے کعبہ کی سیدھ میں اوپر ساری فضا، اور اس دیوار والے کعبہ کے نیچے ساری فضا. اس فضا کا نام قبلہ ہے. یہ قبلہ ہے. اس کعبۃ اللہ کے اوپر ساتوں آسمان سے ساتویں آسمان پر بھی ایک کعبہ ہے، اس پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، تو بیت المعمور. وہاں دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ٹیک لگا کر سلام عرض کی، اور پھر وہاں پر بھی جب سلام پیش کیا نا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، مرحبا نیک بیٹے، نیک پیغمبر، مرحبا مرحبا. اب آپ لوٹنے لگے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی میں بڑی خوشبو ہے. جنت کی مٹی میں بڑی خوشبو ہے، لیکن جنت کا میدان چٹیل ہے، صاف. اس کے اندر پودے درخت لگاؤ، اور جنت کے پودے اور درخت کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں جنت کے چٹکل میدان کے اندر درخت ہیں، اس کو پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. اب ساتویں آسمان کا یہ سفر ختم ہوا، پھر حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا تک گئے. یہ سدرہ بیری کا ایک درخت ہے، بیری کا ایک درخت ہے. اس کے پتوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مٹکے جیسے اس کے پتے ہیں، اور ہاتھی کے کان جتنے بڑے بڑے اس کے پتوں کا سائز ہوتا ہے. یہ اور اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اینڈ پوائنٹ، انتہا ہے. فرشتے اس جگہ پر آ کر اللہ کا پیغام وصول کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. گفتگو کلام کا یہ انتہائی مرکز ہے سدرۃ المنتہا. جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک لے آئے. اب یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانے کی میری سقط نہیں، اس سے آگے جانے کی میری سقط نہیں. تو ساتھ اس کی تفسیر میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل ساری سیر جو ہے اس میں تم میرے ساتھ ہی رہے، اب یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانا ہمارے بس میں نہیں. اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جبریل امین کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 600 پر عطا کر، اور ایک دفعہ جب آپ مدینہ پاک میں آئے اور اپنا پر کھولا تو سارے مدینے کے اوپر اندھیرا چھا گیا، پر کی وسعت اتنی. اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس پر کی طاقت کیا ہے تو فرمایا کہ میں اگر 7 زمینوں کو اس پر کے اندر دبا دوں تو وہ زمینیں روئی کے گالے کی طرح پھٹ جائیں، اتنی طاقت. فرمایا کہ جبریل امین نے
سوئی کے نوک جتنا قدم بڑھایا تجلی پڑی سکڑ کر چڑیا جتنا سائز ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گئی، چڑیا جتنا سائز ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے جانے کی ہم میں وہ طاقت نہیں۔ یہ جو سیر کا حصہ ہے نا، یہاں پر شان نورانیت کا اظہار ہوتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی اس ساری سیر کے اس حصے میں سدرۃ المنتہا تک اللہ نے محبوب علیہ السلام کی شان نورانیت کا اظہار کرتا ہے۔ اب نور کا انتہا ہوگی، بس اس سے آگے نہیں بڑھے۔ اب اگلا سفر عرش تک، اس کی عظمتوں کو انسان کیا سمجھے۔ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی اور بعد نے لکھا کہ امام راضی رحمت اللہ، دو بزرگ، ان دونوں کے بارے میں یہ قول ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل نے چاہا کہ میں اس عرش کی زیارت کروں جس عرش پر محبوب علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک لگایا تھا معراج کی رات۔ فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، پرواز کی، میری روح نے پرواز کی۔ تصوف کی دنیا کے اندر صالحین لکھتے ہیں کہ دل بھی پرواز کرتا ہے اور اتنا تیزی سے پرواز کرتا ہے کہ بجلی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ میری روح نے پرواز کی اور عرش کی تلاش میں نکلا۔ پرواز کرتے کرتے میں عالم میں یہ دنیا تو کٹ ہی گئی تھی، میں اس عالم میں چلا گیا جہاں کچھ نہ تھا۔ مجھے غیب سے آواز آئی، کدھر آ رہے ہو، کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش پر محبوب علیہ السلام نے معراج کی رات قدم لگائی۔ تو آپ کہتے ہیں مجھے آواز آئی واپس لوٹ جا، تو لاکھوں سال بھی پرواز کرے نا، تو کیا تیری سوچ بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتی جس عرش پر میرے محبوب نے قدم لگایا۔ ارے تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، علماء اہل سنت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ سبحان۔ اب تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو گیا۔ اب تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ شروع ہو گیا۔ اچھا، اب اس پہ علماء نے لکھا کہ آگے کا سفر کیسے ہوا۔ تو علم کی دنیا پر اگر ہم دیکھیں تو علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اگلا سفر کیا، سیر مکمل کی اور رب کی بارگاہ میں پیش۔ اور تصوف کی دنیا پہ آپ نظر دوڑائیں گے تو صوفیاء نے لکھا کہ اللہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اس روح مبارک کی گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا اور پھر فرمایا عبد القادر میرا قدم تمہاری گردن پر ہے، قیامت تک آنے والے میری امت کے اولیاء کی گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا۔ اہل تصوف نے یہ لکھا کہ اگلا سفر جو ہے وہ اس طرح طے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، قوس کہتے ہیں آدھے دارے، ایسا آدھا دائرہ، ایک ادھر، قوسین دو دارے، ایک ادھر۔ یہ میری اشارے کی طرف دیکھیں، آدھا حصہ یہ، آدھا حصہ یہ۔ اب جب یہ دونوں ملا دیں، محبوب تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے، فرمایا قاب قوسین، قوسین، جیسے ایک آدھا دائرہ
اور دوسرا آدھا دائرہ، یہ ملا دیں تو ایک پورا دائرہ بن جائے۔ فرمایا قاب قوسین، محبوب کو ہم نے اتنا قریب کر لیا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے۔ اب جب دو آدھے دائرے ملتے ہیں، ان کے کونے مل جاتے ہیں، درمیان میں بس فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ فاصلہ رکھنا بھی ایک راز تھا، خالق خالق رہے، مخلوق مخلوق رہے، باقی تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اب کیا ہوا؟ انہ هو السمیع البصیر، یہ ہو کی جو ضمیر ہے، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ محبوب کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے۔ اللہ محبوب سے کلام فرما رہا ہے، محبوب سن رہے ہیں، محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو تک رہا ہے اور محبوب رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو قاب قوسین کی یہ جو منزل تھی نا، اب اس منزل پر پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کلام، راز و نیاز کی باتیں۔ اس سیر کے اس حصے سے پہلے جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی، دوزخ بھی دکھائی، وہ سارا معاملہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اہل جنتیوں کے کیا حالات ہیں، اہل دوزخیوں کے کیا حالات ہیں۔ وہ ساری حکایات سیر معراج کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے دو باتیں جو ہمیں جس پر غور توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے جو ناخن ہیں نا وہ پیتل کے بنے اور وہ اپنے چہرے کو، جسم کو نوچ رہے۔ پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ علماء ہیں، خطیب ہیں جو علم رکھتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے پر خود عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور پھر دیکھا کہ کچھ شخص ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سروں کو فرشتے کچلتے ہیں، پھر سر بڑے ہوتے، پھر کچلتے۔ تو پوچھا ان کا کیا مسئلہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا یہ رشوت لینا اصل حقدار کو محروم کرنے والی بات ہے۔ یہ چیزیں جو سیر معراج کے اس سارے سیر کے دوران انسان کو عقیدہ بھی ملتا ہے، محبت بھی ملتی ہے، سب چیزیں اس میں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو حکایات ہیں جو امت کو نصیحتاً حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، ان کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سیر معراج کا مقصد انسان کو سمجھ آیا۔ ہمارے لیے مقصد کیا ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف رجوع کریں۔ جیسے نماز کا تحفہ ملا، میں مختصر کر رہا ہوں، نماز کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ ملا، اور فرمایا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے، اللہ ان سب کو بخش دیا۔ اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا گیا۔ نماز جیسی عظیم عبادت اللہ نے عطا کی، آج ہم اس سے محروم ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ تو معراج کا مقصد ہمیں تب نصیب ہوگا جب ہم جو تحفے عطا کیے گئے ہیں ان تحفوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھیں، یہی مومن کے لیے معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے جو اللہ نے نماز عطا کی، یہی مومن کے لیے معراج ہے۔ اس نماز کی پابندی کریں اور پھر دیکھیں کہ یہ جو سیر معراج ہے نا، اس میں ہمارے بچوں کے عقائد کی درستگی پر غور ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے لیے علماء نے رہنمائی فرمائی نا کہ اس میں
شان بشریت بھی ہے، شان نبوت و رسالت بھی ہے، شان نورانیت بھی ہے، اور پھر حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو۔ جب بھی معراج کو بیان کریں اس انداز سے بیان کریں، جیسے میرے بھائی نے پوچھا سوال بچوں سے کہ آج کس لیے آپ اکٹھے ہوئے، تو ان کو بتائیں کہ معراج اللہ سے ملاقات کا نام ہے، وہ حضور علیہ السلام کی معراج مبارک ہے۔ اب حضور کے صدقے ہمیں معراج کب ملے گا، اور امتی کی معراج حضور علیہ السلام کی غلامی کے اندر حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب ہو جائے، امتی کو معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو علماء سے ہم نے سیکھے ہیں آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے اس مقدس رات کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کے ٹیڑھے پن کو درست فرما دے، اور محبوب علیہ السلام کی محبت سے روشن فرما دے۔ ملک پاکستان کو اللہ نیک حکمران عطا فرمائے، اور اس کی عوام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔